وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو یہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست بھیج دے اور اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بات کی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اللہ کے دشمن عمومی طور پر اور یہودیوں کا خصوصی طور پر بھیانک چہرہ کیا ہے، اور ان دنوں جو یہودیوں نے، اسرائیل نے فلسطین پر، غزہ پر جو حملہ کیا، جو لڑائی جاری ہے، ساری دنیا کا کفر مل کر اسرائیل کو تقویت دے رہا ہے، اس کے ساتھ نبھانے کا ہر فورم پر وعدے کر رہا ہے، اور بظاہر سب کے سامنے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کا کفر۔ حالات مسلمانوں کے خلاف وہاں پر فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ غزہ پر، فلسطین پر یہودیوں کا ظلم، اللہ کی پناہ ظلم کی انتہا ہے۔ لوگوں کے سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آنکھیں بھری کی بھری رہ جاتی ہیں، کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں پوری دیکھی نہیں جاتی، دل پھٹ جاتا ہے، بندہ بند کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ ان کے خلاف کیا ظلم کی داستانیں اس وقت ائمہ کفر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان، عام شہری، اور بحیثیت ایک حکمران، مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ العزیز میں بات کروں گا کہ جب کسی علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، دنیا کے کافر ظلم ڈھا رہے ہوں، تو جو امن کی حالت میں مسلمان ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت دی ہوتی ہے، ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کچھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اگر کسی بھی جگہ پر تمہارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے تم اپنی ہر ممکنہ کوشش کے لیے تیار رہو۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے دنیا میں امن سے بسنے والے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، لڑائی کیوں نہیں کرتے؟
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم لڑائی کیوں نہیں کرتے کفار سے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں پر ہم پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ہماری عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہم خود عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی دو بڑی وجوہات بیان کی ہیں اس آیت کے اندر۔ پہلی وجہ کہ تم نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں ترقی، تمہیں خوشحالی، تمہیں غلبہ تب ملے گا جب تم ہمیشہ جہاد کا دامن پکڑے رکھو گے، جب ہمیشہ صفوں کے اندر تمہاری فوجیں اتری رہیں گی، جب تم معیشت پر نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دعوت کے میدانوں میں کھڑے رہو گے، اور جب کفار نہیں مانیں گے تو پھر تم جہاد کے میدان سجاتے رہو گے۔ فرمایا تمہیں غلبہ، عزت، خوشحالی، معیشت سب کچھ تمہاری تب بہتر ہوگی۔ دوسری وجہ جہاد کرنے کی اللہ نے کیا بیان کی؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ اگر کسی علاقے پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں سے تمہیں مدد کی دعوت ملتی ہے، تمہیں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، مدد کے لیے نکلتے نہیں ہو، ان کا سہارا نہیں بنتے۔ یہ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں، اور حکم دیا اللہ نے قرآن مجید میں، فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ مسلمانوں اگر کسی علاقے میں کوئی مسلمان تمہیں دین کے لیے پکارے نا کہ میری مدد کرو، تو اے مسلمانوں تم پر پھر مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر نہیں مدد کرو گے تو گناہ گار رہو گے، اللہ کو جواب دو گے۔ تمہارا اپنا عزت، تمہارے اپنے بھائی، تمہارے اپنے، ان پر تو ظلم کی داستانیں رقم کی جاتی تھیں، تم خاموش تماشائی گنگے بن کے بیٹھے رہے۔ تم نے کیا کردار ادا کیا ہے اپنے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے؟ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا مجھے اور آپ اور ہر بندے کو جو خاموش رہتا ہے مسلمانوں پر اگر ظلم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک چیز تھی امرنا نصر المظلوم۔ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا تھا، اے مسلمانوں میں تمہاری تربیت اس پر کر رہا ہوں، جہاں پر مظلوم ہونا اس کے ساتھ تم نے کھڑا ہونا ہے۔ انسانیت دیکھنی ہے، قومیت پر نہیں جانا، انسانیت دیکھنی ہے۔ جہاں پر ظلم ہے وہ تمہارا اپنا ہے، غیر ہے، تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہے، ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمانوں تربیت تمہاری اس پر کر رہا ہوں، انصر اخاکا، اپنے بھائی کی ہمیشہ مدد کے اندر رہنا ہے تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کافروں کو اپنا اور مسلمانوں کا دشمن کہا ہے، اور مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آیات پر ذرا غور کرنا، اللہ تعالیٰ کیا ذہن رکھتا ہے، کیا تصور ہے، ان کی اوقات اللہ کے ہاں کیا ہے غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان والے ہو، جو میرے بندہ ہونے کا یقین رکھتے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہود و نصارہ کے متعلق مخاطب کر کے کہا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، میرے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بنانا۔ واضح طور پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان کو ہمیشہ تم نے دشمن سمجھنا ہے۔ جہاں پر اللہ نے یہ چیز سمجھائی ہے نا، وہیں پر جہاں پر مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ کو ہمیشہ اپنا دشمن رکھیں، ان کی دشمنی کا اعلان کریں، ان کے لیے ہمیشہ تیاری رکھیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بڑا ہی زور دیا ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا کہ اپنے مظلوم بھائیوں کی، اپنے بھائیوں کی مدد بھی تم نے ہر حال میں کرنی ہے، کبھی بھی ان کو اکیلا نہیں سوچنا۔ مسلمان کلمہ جو پڑھ لیتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، یہ بھی عقیدہ اپنا بنا لو، یہ ذہن میں رکھو کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس کا اور تمہارا تعلق ویسا ہونا چاہیے جیسے تمہارا سگا بھائی ہے، اس کے ساتھ تمہارا تعلق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، سورۃ حجرات میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، اور اس بھائی چارے کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا تقاضا اسلامی اخوت کا کیا ہے؟ فرمایا لا یظلمہ، خود اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نا، تو آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ریاست بنانی نہیں شروع کی، پہلے معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تشکیل دیا جو خوبصورت تھا، جس کی اقداریں بڑی کمال کی تھیں۔ حکومت، ریاست اس وجہ سے خود بخود تشکیل پا گئی۔ آج ہمارے حکمران، ہر بندہ اس تگ و دو کے اندر ہے، میں نے اسلامی ریاست بنانی ہے، میں نے مدینے کی ریاست بنانی ہے، ہر بندے کا نعرہ یہ ہے میں نے حکومت بہتر کرنی ہے، میں نے ریاست کو مستحکم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ نہیں دیا کہ میں ریاست بناؤں گا، یہ کروں گا، آپ نے آتے ہی افراد، معاشرہ، اس کی اقداریں بہتر کی، معاشرے کو ایسے اصول دیے جس سے خود بخود مضبوط مستحکم ریاست وجود پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یسلمہ، کسی کے سپرد نہیں کرتا کہ تو اس پر جو مرضی ظلم کرتا رہے، میری جان چھوڑ، ایسا مسلمان نہیں کرتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہاں تک اسلامی اخوت کے تقاضے مسلمانوں کو متعارف کروائے، فرمایا خود ظلم نہیں کرنا، کسی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، کسی کے سپرد نہیں کرنا کہ وہ اس پر ظلم کر سکے، بلکہ اس سے بھی اگلی بات جو اس سے بھی بڑی اخوت والی ہے، فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو، وہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا شہری ہے، تمہارے ملک کا رہنے والا ہے، دنیا کے کسی کونے پر رہتا ہے، تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہونا چاہیے، اسے ایسا سمجھ جیسے تیرے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف کو ایسے سمجھ جیسے تیرے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین کمثل الجسد، مومنوں کی مثال تو ایک جسم کی مانند ہے۔ سارے مسلمان اپنے آپ کو ایسے سمجھیں جیسے ہم ایک جسم ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب کوئی بھی عضو، جسم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہاں پر تکلیف ہوتی ہے نا، تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، سارا جسم تکلیف اور بخار سے تڑپ اٹھتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ایک جسم ہے، اس کے اعضاء ایسے جڑے ہوتے ہیں، ہر عضو دوسرے عضو کی ایسے تکلیف محسوس کرتا ہے کہ پاؤں کا ناخن تھوڑا سا اکھڑ جائے، سوئی چبھ جائے تو دماغ، آنکھیں، سارا جسم بخار اور تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہتا، آنکھیں یہ نہیں کہتی کہ یہ تکلیف تو پاؤں کی تکلیف ہے، مجھے کیا لگے، یہ تکلیف تو ہاتھ کی تکلیف ہے، دوسرا ہاتھ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کیا لگے، مجھے کوئی اس کی پرواہ ہے، تکلیف میں تو میرا ہاتھ تڑپ رہا ہے۔
نہیں، سارا جسم تکلیف میں تڑپتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اسلامی اخوت ایسی قائم کرنی ہے، مسلمانوں کو کہیں بھی بسنے والے ہیں ان کو ایسے سمجھنا ہے جیسے میرے جسم کا ایک حصہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو پرسنل بنانا ہے، اپنا سمجھنا ہے۔ کیا آج ہم یہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی تربیت کی ہے۔ احساس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت اکٹھی ہو، جب یہ اکٹھی ہوگی ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں گے، ایک دوسرے سے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ دنیا میں غالب رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہیں ایسا ہونا چاہیے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے نا، یشد بعضہ بعضا، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا میرے ان اصولوں کو پلے باندھ لو، جب تم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یہ جذبات رکھو گے نا تو بڑی بڑی سپر پاوریں تمہارے سامنے مغلوب ہو کر گھٹنے ٹیکیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی اخوت کو اس قدر بڑھایا، ہر مسلمان کو اس بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا بھائی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، کسی بھی رنگ نسل کا ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کی مدد کروں گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مجھے سرخرو کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، پھر باقاعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا ومن کان فی حاجت اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا جاتا ہے نا، تیار کر لیتا ہے اپنے آپ کو، وہ کسی بھی ذریعے سے تیار کرتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اگر اپنے بھائی کی ضرورت دعا کر کے پوری کروا سکتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کی فلاں ضرورت ہے، وہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، وہ دشمن کے نغے کے اندر ہے، میں نہیں پہنچ سکتا، یا اللہ میں اس کی مدد اور ضرورت ایسے پوری کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا پھر سفارش کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ خود اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چھوٹی بات ہے، ایک مسلمان کی ضرورت، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں کسی کو نہیں لگاؤں گا کہ وہ تیری ضرورتیں پوری کرے۔ فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، پروردگار خود آ جاتا ہے کہ تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا، تو میرے بندے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس سے ظلم دور کر رہا ہے، اس سے پریشانیاں دور کر رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، میں پروردگار خود تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیفیں، دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا نا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفیں دور کر دے گا ساری۔ یہ اللہ رب العالمین کے وعدے ہیں جو اس نے اپنے نبی کو بتائے کہ مسلمانوں کی اخوت اس بنیاد پر، ان بنیادوں پر تم کھڑی کرو، ان کے جذبات ایسے بناؤ کہ اللہ بڑی بشارتیں دے گا، ایک ہو جاؤ۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے بندے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے آئے تھے، ان کی اللہ رب العالمین نے تربیت اس بنیاد پر کی تھی
کہ جہاں پر ظلم ہوگا نا تم نے وہ روکنا ہے. یہ مشن تھا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا، اور وہی مشن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ اگر دیکھتے ہیں نا تو شاہی محلات میں پلنے والا تھا، فرعون کے گھر میں پلتا تھا، اس کی بیوی پرورش کرتی تھی، ناز و نعم میں پلتے تھے. خود ان کو پتا تھا کہ میں بنی اسرائیلی ہوں. ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، ظلم کرتے تھے، قبطی تھے، ہر وقت جو ہاتھ آتا ظلم کرنا شروع کرتے تھے، قتل کرنا چاہتے قتل کر دیتے. عورتیں لونڈیاں بنائی ہوئی تھیں، جو مردی کرتے کوئی روکتا نہیں تھا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وقت میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ وقت دوپہر کا وقت تھا، جب سناٹا چھایا ہوا تھا، سڑکیں سنسان تھی. تو اس وقت وہ آئے، دیکھتا ہوں حالات کیا ہیں. محلات میں پلنے والا لڑکا تھا. تو جب باہر نکلا نا تو دیکھا رجلان یقتتلان، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے. یہ تو پتا تھا کہ میں قبطیوں میں سے نہیں ہوں، بنی اسرائیل میں سے ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کس قدر جذبات دیے ہوئے تھے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اپنے لوگوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، خیر خواہی، ہمدردی، اخوت اور ان کا ساتھ دینے کے یہ جذبات امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر ہونے چاہیے. دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک ان کے گروہ کا تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا قبطی تھا. دیکھا کہ وہ قبطی مارتا جا رہا ہے، ظلم کرتا جا رہا ہے اس بنی اسرائیلی پر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تھا. اس نے کوشش کی آگے سے اپنے آپ کو بچانے کی، دفاع کرنے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا. فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی کہ موسیٰ یہ دیکھو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے اس سے بچا، اس کے ظلم سے مجھے نجات دے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی ہر وقت کڑتے رہتے تھے کہ یہ ظلم ڈھاتے ہیں میری قوم پر، غلامی کے اندر انہوں نے غلامی کی چکی میں پیسا ہوا ہے. پہلے ہی بڑے کڑتے رہتے تھے. انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ بڑا تھا، ہمدردی کا بڑا جذبہ تھا، اور خاص طور پر فطرتاً اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کا جذبہ تو بہت زیادہ تھا. فوراً مدد کے لیے آئے. مکہ مارا قبطی کو، وہ فوت ہو گیا، مر گیا. یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو بھری ہوئی ہے کہ اپنے بھائیوں اور انسانیت کی خیر خواہی، ہمدردی کے لیے، ظلم سے نجات دلانے کے لیے. یہ نہیں کیا کہ میرا کون سا تعلق ہے، میں تو ناز و نعم میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو بادشاہ کے گھر میں ہر وقت سہولتیں، میں کیوں اس میں پنگا لوں، میں کیوں اس کے فریق بنوں اور اس میں جا کے اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈالوں. نہیں، فوراً ہمدردی آئی، ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مظلوم کا فوراً ساتھ دیا. دیکھو نا، آپ اس سے آگے چلیں. مدین کے کنویں پر پہنچے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، دشمن کا خوف پیچھے ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا پیچھے خوف بھی مسلسل ہے، سفر بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے. کنویں پر پہنچے ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں. وہ دو لڑکیاں، وہ بھی چرواہاں تھی، کوئی حیثیت الگ نہیں تھی، کوئی ان کے لیے الگ نہیں تھی، لیکن انسانیت کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ اللہ نے ایسا کوٹ کر بھرا تھا کہ فوراً اٹھے، نہ تھکاوٹ کی پرواہ کی، نہ سفر لمبے ہونے کی پرواہ کی، نہ پریشانیوں کی پرواہ کی. فوراً وہ بڑا وزنی ڈول پکڑا اور پانی نکال کر لڑکیوں کو بھی پلایا، ان کے جانوروں کو بھی پلا دیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سارے کے سارے انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایسے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے مسلسل خیر خواہی کا جذبہ رکھیں. ظلم کہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں. خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زندگی کا ایسا موقع نہیں ہے بچپن سے لے کر فوت ہونے تک کسی جگہ پر ظلم ہو آپ خاموش رہیں، کسی جگہ پر زیادتی ہو رہی ہو آپ خاموش تماشائی بن کر کھڑے ہوں، آپ نے ایسا نہیں کیا.
جو ممکن صورت ہوتی تھی نا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار کی ہے۔ زبان بند کر کے، ہاتھ روک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے کبھی۔ آپ دیکھ لیں، جب زمانہ جاہلیت تھا، نبوت نہیں ملی تھی، تو دیکھا کہ راستے پر امن نہیں ہیں، جو نکلتا ہے ڈاکو ہیں بڑے بے شمار، سامان لوٹ لیتے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں۔ ایک ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کھڑا ہو میرے ساتھ، کچھ ایسے معاہدے کر لیں، کچھ ایسے اصول طے کر لیں کہ جن کی بنیادوں پر ہم علاقے پر امن قائم کر سکیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ایک ایک سردار کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، ایک ایک سردار کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑا ہو، ایسا حلف نامہ تیار کریں، ایسا معاہدہ تیار کریں، تمام سرداروں، قوموں، قبیلوں کو اس معاہدے کا پابند بنائیں کہ یہ راستے محفوظ ہونے چاہیے، ظلم بند ہونا چاہیے، بچیوں کو قتل کرنا بند ہونا چاہیے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے۔ وہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے جو آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کی بنیاد یہی تھا کہ سب سرداروں کو اکٹھا کیا نبوت سے پہلے، کہا یہ معاہدہ کرو، مجھے اپنے نام کی تختی لگوانی کوئی شوق نہیں ہے، تم اپنے نام کی تختی لگوا لو کہ یہ ہمارے سرداروں کا ایک معاہدہ ہے، کریڈٹ تم لے جاؤ، لیکن امن قائم ہونا چاہیے، فساد ختم ہونا چاہیے، لوگوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اسلام ملا، نبوت ملی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، لوگ مسلمان ہوتے، ابھی جہاد کی اجازت نہیں ملی تھی، حکم نہیں ملا تھا کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے، جہاد کرنا ہے، ابھی حکم نہیں ملا تھا، ہاتھ روکے ہوئے تھے کہ ابھی دعوت دو۔ جو بھی ظلم ہوتا تھا نا، بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر بنو مخزوم قبیلے کے غلام تھے، اسلام لائے، جینا حرام کر دیا بنو مخزوم نے۔ دوپہر ہوتی، سورج تپتا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، دوپہر ہوتی، اسلام لانے کی پاداش میں عمار بن یاسر اور ان کے گھر والوں کو گرم کوئلوں پر، گرم پتھروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتے، ان کے جو آقا ہوتے تھے، مالک جو ہوتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، آپ پاس سے گزرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ خاموشی سے گزر جائیں، اس وقت مظلوم کی مدد کرنے کا طریقہ آپ کے پاس یہ تھا کہ اپنی زبان سے ایسے حوصلے کے الفاظ کہیں کہ اس کو حوصلہ ملے، یہ کھڑا ہو جائے۔ کہا اسبروا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرنا، ان موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ وہ جو سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جو اپنے خاندان قبیلے چھوڑ کر آئے تھے، ظلم ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حوصلہ دیا ہے۔ جب اس کو یہ بشارت ملی کہ صبر کرنا، ٹھکانہ جنت ہے، کیا تکلیف رہ گئی ہوگی عمار بن یاسر پر؟ ساری تکلیفیں ہی بھول گئی ہوں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں تو بالکل عارضی ہیں، جنت کی بشارتوں پر کھڑے ہو گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کے بھی یہی واقعہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کو حوصلے دیے جب تک جہاد کی اجازت نہ ملی۔ جب جہاد کی اجازت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، کوئی بھی مظلوم ہوتا، اپنا ہوتا تب بھی، غیر ہوتا تب بھی، شرط یہ ہے مظلوم ہو، حق پر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ایک بچی، ایک یہودی، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بچی، یہودی نے اس کو پکڑا، 2 پتھروں میں رکھ کے اس کا سر کچل دیا، مار دیا، قتل ہونے کے قریب تھی، ابھی سانسیں اس کی چل رہی تھی، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ادھر یہودی بڑے مضبوط ہیں، آپ کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ ان کے معاہدے تھے، دوستیاں تھیں، یاریاں تھیں، بڑے مضبوط تھے، تعلقات، پیسہ، روپیہ، سب کچھ بڑا مضبوط تھا۔ ادھر ایک بچی کا کیس ہے، چھوٹی بچی فوت ہو جاتی، کون پوچھنے والا تھا؟ کیا ہو جانا تھا اگر اس کو چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
لیکن ایسا نہیں کیا. ظلم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ چند لوگ تھے. یہ نہیں دیکھا کہ میری تو ایک ہی ابھی حکومت ہے, چھوٹا سا ملک ہے, چند لوگ ہیں, اگر میں نے ان سے پنگا لے لی یا دنیا کے کافروں سے, یہودیوں سے, تو میرا تو نام و نشان نہیں مٹ جائے گا. یہ نہیں سوچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یقین تھا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا, مظلوم کی پکار پر لبیک کہوں گا تو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہونے کے باوجود مجھے عزتیں بھی دے گا, ترقیاں بھی دے گا, ملک بھی دے گا, معیشت بھی محفوظ کرے گا, اللہ غلبہ بھی دے گا. فوراً حکم دیا, بلایا گیا, پوچھا بچی سے کیا تجھے فلاں نے قتل کیا؟ اس نے سر سے اشارہ کیا نہیں. فرمایا فلاں نے تجھے قتل کیا؟ کہا نہیں. جب تیسرے کا نام لیا نا, اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں اس نے مجھے قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کے ساتھ, جس طریقے سے اس نے چھوٹی معصوم بچی کو قتل کیا تھا, اسی طریقے سے پتھروں کے اندر رکھ کے اس کا سر کچل دیا. اور یہ دنیا کو پیغام دیا, مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کوئی بھی مظلوم کی پکار پر تمہیں پکارتا ہے, مظلوم کھڑے ہونا ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اپنی زبان اپنا ہاتھ بند کر کے گنگے نہیں بننا. آج فلسطین پر یہودی اور دنیا کے سارے کافر مل کر مسلسل ظلم ڈھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اخبارات پر پڑھ رہے ہیں, اتنی ظلم کی داستانیں ہیں, پڑھی نہیں جاتی, دیکھی نہیں جاتی. ان حالات میں ہم کیا کر سکتے؟ عزیز بھائیو, حکمران ان کو چاہیے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں, وہ جہاد پر یقین رکھیں, فتح پر یقین رکھیں کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالی ہمیں ترقیاں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا, سنا میں نے, حضرت ثوبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ثوبان تیری اس وقت حالت کیا ہوگی کہ جب دنیا کے کافر تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے, ایسے تم پر ٹوٹیں گے جیسے بھوکا جو ہے وہ دسترخوان پر ٹوٹتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثوبان کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, اس وقت تمہاری تعداد بڑی ہوگی. اب اس حدیث کو دیکھنا اور اپنے اس وقت کے حالات دیکھنا. کہا اے ثوبان اس وقت تعداد تمہاری بڑی ہوگی, ولیکن یلقی فی قلوبکم الوہن, تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا جو تم پر کافروں کو غالب کر دے گا, کافر تم پر ظلم کریں گے. پوچھنے لگے ومل وہن یا رسول اللہ, وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیتکم القتال, دنیا کی محبت میں تم اندھے ہو جاؤ گے, لڑائی کرنے کو, لڑنے کو تم ناپسند کرو گے. تمہارا منشور مسلمانوں کا یہ ہو جائے گا بھئی لڑائی سے معاملات طے نہیں ہوتے, دنیا کے سارے کافر تم پر لڑائی مسلط کیے رکھیں گے, تمہیں اس بات میں الجھا دیں گے کہ مذاکرات ٹیبل پر آؤ, مذاکرات کی ٹیبل پر آؤ, لڑائی کوئی حل نہیں ہے, تم پر ظلم بھی کرتے جائیں گے, تم پھر بھی قتال کو, مرنے کو ناپسند کرو گے. نتیجہ وہی نکلے گا کہ تم لڑائی چھوڑو گے, دنیا کے کافر تمہیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح کھا جائیں گے. تو پہلا حل یہ ہے, حکمرانوں کے کرنے کا کام یہ ہے, اللہ نے تمہیں نیوکلیئر بنایا ہے, تمہیں فوجیں عطا کی ہیں, تمہیں اسلحہ دیا ہے, تمہیں طاقت دی ہے, افرادی قوت دی ہے, کھڑے ہو جہاد کا اعلان کرو. جو جہاد پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار کرو, یہ تم پر فرض ہے اللہ کی طرف سے. اور میرا اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کی مصنوعات, ان کا بائیکاٹ کرو, اس سے ان کی کمر ٹوٹے گی, وہ کمزور ہوں گے, معیشت کمزور ہوگی. دوسرا حل یہ ہے کہ ان کے لیے جب بھی ظلم کی کوئی خبر سنیں دل سے دعا نکلنی چاہیے, ایسے الفاظ کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں جو ان کو کھڑا کریں, دشمنوں کے مقابلے میں ان کو کھڑا رکھیں, ان کی ہمت باندھے رکھیں. یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ, اور چوتھا کام ہمارے اور آپ جو ہر ایک کے بس کے اندر ہے وہ کر سکتا ہے, وہ یہ ہے دنیا کے یہودی وہ مسلمانوں سے حسد اس وجہ سے کرتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر چلنا چھوڑ دیں. جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا, ان کی کوشش ساری قتال, لڑائی, تگودو یہ ہے کہ مسلمان اسلام سے ہٹ جائیں.
ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. تو اس کا حل جو میرا اور آپ اور ہر ایک کے بس میں ہے کہ اسلام پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. جتنا تم اسلام پر مضبوط ہو جاؤ گے، اسلام پر عمل کرو گے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت، اپنا ہر کام، سیاست، جمہوریت، اپنی معیشت، اپنے تمام کام ان کے خلاف کرو، ان کے